بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ایک بیٹی تھی جس کے لیے ہزاروں رشتے آئے، مگر میرا شوہر کہیں نہیں ہونے دے رہا تھا۔ شوہر کہتا، میں رنگا اجمائی ڈھونڈوں گا۔ میں سر پیٹتی، کیسا باپ ہے۔ بڑی مشکل سے لنگڑا کالر مل گیا۔ شوہر میری بیٹی کے گھر رہتا تھا۔ بیٹی ہر رات فون کرتی تو رو رہی ہوتی۔ مجھے شک ہونے لگا۔ ایک دن بیٹی کے گھر گئی تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور میرا شوہر اچھی نوکری کرتا تھا، اسی وجہ سے ہمیں روپے پیسے کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت اور لائق تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سلیقہ شعر بھی تھی۔ اس طرح کی لڑکیاں آج کل کے دور میں تو ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہیں۔ میری بیٹی کی خوبصورتی کے چرچے ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خوب سیرت بھی تھی۔ اب ایسی لڑکی کے لیے ہر دوسرے دن رشتوں کا آنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اور میری بیٹی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے۔ شروع میں تو اس کا باپ منع کر دیتا، میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، یا کبھی کہتا کہ وہ پڑھ رہی ہے۔ میں بھی اس کا ساتھ دیتی کہ ایک دفعہ بیٹی کی تعلیم پوری ہو جائے، پھر اس کی شادی کا سوچیں گے۔ جب بیٹی یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی تو وہ اس کی شادی کا بہترین وقت تھا۔ اس کی یونیورسٹی فیلو کے بھی بہت رشتے آئے۔ ایک دو لڑکوں میں تو میری اپنی بیٹی کو بھی کچھ دلچسپی تھی۔ اب اس نے مجھے یہ بات بتائی بھی، لیکن میرا شوہر کسی بھی رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ کس قسم کا رشتہ چاہ رہا ہے، کیونکہ میری بیٹی کے ہر قسم کے رشتے آئے تھے۔ بہت امیر کبیر بھی، بہت غریب بھی، بہت پڑھے لکھے بھی رشتے اور ان پڑھ رشتے بھی آئے تھے، یہاں تک کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکے کا رشتہ بھی آیا۔ انکار کی وجہ مجھے معلوم نہیں تھی، کیونکہ جہاں بہت ماڈرن فیملی سے بھی میری بیٹی کے رشتے آئے تھے، تو وہاں پر بہت دیانتدار قسم کی فیملی سے بھی رشتے آئے۔ عالم دین تک کا رشتہ آ چکا تھا، لیکن میرا شوہر کسی کو ہاں میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتا۔ اب میری بیٹی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، اور میں اس کو عمر کے لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ بیٹیوں کی شادی کرنے کی صحیح عمر بھی اگر ان کی شادی کر دی جائے تو ہی بہتر رہتا ہے۔ لیکن یہ بات میرے شوہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا جو رشتہ مجھے پسند آئے گا میں اسے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ مجھے ایک بیٹی بھاری نہیں، میں نے اس کو پال پوس کر یہاں تک کر دیا ہے، تو کسی کے بھی ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جو مجھے پسند آئے گا میں اسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دوں گا۔ لیکن اسے میری فکر سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری بیٹی بھی اس بات کو لے کر اندر ہی اندر پریشان ہوتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادی کی صحیح عمر میں شادی نہ کی جائے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ کیسے عجیب و غریب رشتے آتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس حد تک جائے جہاں اس کے لیے طلاق یافتہ یا رنڈوے مردوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں۔ اور یہی بات میں بھی کہتی تھی، لیکن میرا شوہر اپنی ہی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اور پھر اس دن تو ایک ایسا رشتہ ہے جو میرے خیال میں تو بہت ہی بہترین تھا، ہمارے علاقے کے ڈی سی کا رشتہ میری بیٹی کے لیے، اور وہ بندہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی پوسٹ ہوتے ہوئے بھی کبھی اس کا افیئر نہیں سنا تھا، مطلب بھی بہت اچھا لڑکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری بیٹی کو اس کی ماں نے پسند کیا تھا۔ کسی تقریب میں انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ معلومات لیتے وہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے، اور بہت ہی عزت سے ان لوگوں نے رشتہ مانگا تھا۔ وہ لڑکا بھی اپنی ماں کی پسند پر راضی تھا۔ ابھی اس سے بڑھ کر کسی کو کیا چاہیے؟ اس رشتے میں تو صورت بھی تھی، کردار بھی تھا، روپیہ پیسہ بھی تھا، گھر میں بہت اچھا تھا، کوئی ساس نندو جیڑ دیور کا جھنجٹ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اگر اس رشتے سے انکار کیا جائے تو اس بندے کو کون سا عقل والا کہا جائے گا؟ لیکن میرے شوہر نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ اس پر میں نے اپنے شوہر سے باقاعدہ لڑائی کی کہ اس رشتے میں کم از کم انکار نہیں بنتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے کس قسم کا رشتہ چاہیے، تاکہ میں اپنے حلقہ احباب میں اس طرح کا رشتہ دیکھوں، تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں، کیونکہ اب اس لیے یہ شادی کی صحیح عمر ہے۔ میرے شوہر نے کہا میری بیٹی سے شادی کرنے کی صرف ایک ہی میری شرط ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی لنگڑے آدمی سے کرواؤں گا، اور بس۔ تو اس بات کو سن کر حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن میں سمجھی کہ وہ مجھ سے مذاق کر ہے، کیونکہ اس رشتے سے انکار کو لے کر میں بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس لیے میں نے انہیں کہا مذاق مت کرے، جس دن مجھے میری پسند کا لنگڑا لڑکا مل گیا میں اسی دن اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔
لیکن اس سے پہلے میں اس بیٹے کی بالکل بھی شادی نہیں کروں گا، چاہے یہ 50 سال کی ہو جائے۔ اور یہ بات دونوں ماں بیٹی اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میرا شوہر تو یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا، لیکن پیچھے ہم دونوں ماں بیٹی پریشان ہوگی۔ میری بیٹی تو یہ بات سن کر رونے لگی۔ کیسا میرا باپ ہے، اتنے اچھے رشتے چھوڑ کر میرے لیے کوئی لنگڑا ڈھونڈ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر وہ لنگڑے سے میری شادی کروانا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور پھر ایک تو یہ بات کہ کوئی اچھا رشتہ آئے ہی نہیں، اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، لوگ اتنے مان سے عزت سے آ کر رشتہ مانگتے ہیں، لیکن میرا باپ کسی لنگڑے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ میں زیادہ عمر کی ہو جاؤں، تبھی اس قسم کے لوگ آئیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا کہ میں تمہارے باپ کو سمجھا لوں گی اور وہ اپنی ضد سے ہٹ جائے گا۔ بیٹی کو تو میں نے دلاسا دے دیا، لیکن میں خود سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر اس سے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ پچھلے 5 سالوں سے ہزاروں رشتوں کو انکار کر چکا ہے۔ اس نے پہلی دفعہ بتایا کہ وہ اس قسم کا لڑکا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن سے ہی اس کے دماغ میں یہ سب کچھ تھا، اس لیے وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو کسی رشتے کی وہ ہاں نہیں کرنے دیتا تھا۔ اکثر میری بیٹی کو رشتے والوں کے سامنے بھی آنے نہیں دیتا تھا۔ ابھی ایک بندے کی سوچ اتنے سالوں سے پختہ ہو چکی ہے تو اس کو بدلنا خود ہی مشکل ہوگا، اور اگر دیکھا جائے تو شاید ناممکن بھی۔ لیکن مجھے اپنی بیٹی کو تو دلاسا دینا ہی تھا، لیکن ان خالی خولی دلاسوں سے آخر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے اس کے باپ سے 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھانی۔ جب شام کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ ایسی عجیب و غریب شرط آخر کیوں رکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتائیے، کس بات کی کمی ہے ہماری بیٹی میں جو آپ اس شادی کے لیے کسی لنگڑے سے کروانا چاہتے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا، جو میرا فیصلہ ہے وہی آخری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری بیٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لیکن کوئی لنگڑا بھی تو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ایک مکمل لڑکی کا شوہر بنے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری بیٹی بھی کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی تو بھی ہم یہی چاہتے کہ اس کی شادی ایک مکمل شخص سے ہو۔ ایک نامکمل شخص سے تو پھر جو آدمی نامکمل ہے اس کی خواہش کیوں نہیں ہو سکتی کہ اس کی شادی ایک مکمل لڑکی سے ہو؟ بس اسی لیے میں اپنی بیٹی کی شادی کسی لنگڑے سے ہی کروں گا، کسی مکمل مرد سے نہیں، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ 1 گھنٹے کی بحث کے بعد بھی میرے شوہر اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہ ہوئے۔ اب تو میں حقیقتاً بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے بچاؤں، اپنے شوہر کی سوچ کو کیسے بدلوں۔ دوسرے دن جب میں نے ساری بات اپنی بیٹی کو بتائی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے باپ کی یہ ضد ہے کہ میں کسی لنگڑے سے شادی کروں تو میں شادی ہی نہیں کروں گی، اور مجھے ویسے بھی شادی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں اب دونوں کے ساتھ ہی رہوں گی، بس اب اس گھر میں کوئی میری شادی کی بات نہیں کرے گا۔ اگر کوئی رشتے والا آتا بھی ہے تو اس کو منع کر دیں کہ میری بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بس اب ایک طرف باپ تھا اور اپنی عجیب و غریب سی شرط پر اٹکا تھا، تو دوسری طرف بیٹی تھی جسے میں اس باپ کا خون تھا، وہ بھی اپنی ضد پر اکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں تو ان باپ بیٹی کے درمیان بس پستی جا رہی تھی، کبھی بیٹی کو سمجھاتی کہ شادی کے بغیر گزارا نہیں ہے، آج ہم لوگ ہیں، کل ہم لوگ کو کچھ ہو گیا تو تمہارا کون ہوگا؟ شادی کر لوں گی تو کل کوئی سہارا تو ہوگا۔ اور کبھی شوہر کو سمجھاتی کہ اپنے عجیب و غریب شر سے باز آ جائے، اور جو مناسب رشتے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی رشتہ دے کر اپنی بیٹی کو بیاہ دیں، کیونکہ وہ سر پر فرض ہے، ہم مر گئے تو اس کی پوچھ ہو گئی۔ لیکن نہ ہی باپ اپنی ضد سے ہٹ رہا تھا، نہ ہی بیٹی۔ اور اسی دوران میں ایک رشتہ آیا میری بیٹی کے لیے۔ لڑکے کے ماں باپ دونوں نہیں تھے، وہ اکیلا ہی رہتا تھا، کسی چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لڑکا لنگڑا تھا، اور میرے شوہر نے بنا کسی چھان بین کے رشتہ منظور کر لیا۔ میں نے اس بات پر بہت واویلا مچایا، یہاں تک کہ میری بیٹی نے بھی شیشے سے انکار کیا، لیکن میرے شوہر نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی۔ اب باپ اور بیٹی کے درمیان جنگ جاری تھی۔ بیٹی کہتی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، جبکہ باپ کہتا تمہیں اسی سے شادی کرنی ہوگی، اور میں تو دونوں کے درمیان کبھی ایک کو سمجھاتی تو کبھی دوسرے کو۔ خیر،
کسی بھی طریقے سے بلیک میل کر کے یا اپنی بیٹی کا واسطہ دے کر میں اپنے شوہر نے اپنی بیٹی کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ میرا تو بالکل دل ہی نہیں مان رہا تھا کسی لڑکے کو اپنے شہزادیوں جیسی بیٹی دوں، لیکن کیا کر سکتی تھی جب بیٹی کا باپ ہی بیٹی کا دشمن ہو کر بیٹھا تھا۔ اس لیے میں نے بھی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنی طرف سے تو میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور دنیا کی ایک ایک چیز اپنی بیٹی کے لیے خریدی۔ شاید یہ میری طرف سے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ تھا۔ خیر میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ جس اس نے میری بیٹی کا شوہر دیکھا اس نے باتیں بنائیں، کیونکہ لڑکا شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی ٹانگ کا لنگڑا پن اس کی ساری خوبصورتی کو مات دیتا تھا۔ میرا داماد ایک ٹانگ سے اتنا مضبوط تھا کہ بیساکھی کے سہارے چلتا تھا۔ جب شادی حال میں بارات آئی تو دلہا کو دیکھ کر کتنے ہی خواتین نے مجھے آ کر کہا کہ ہم اپنے شہزادوں جیسے بیٹوں کے لیے رشتہ لے کر آئی تھی، تم نے اس وقت انکار کر دیا تو ایک لنگڑے لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب میں ان کو کیا بتاتی؟ کیا وجہ؟ صرف میرا شوہر ہے، اس لیے میں نے نصیب کا لکھا کہہ کر بات ٹال دی۔ لیکن کب تک شادی کا دن اور ولیمے کا دن میرے لیے مشکل ترین دن تھا، کیونکہ مجھے ہزاروں لوگوں کی باتوں کے جواب دینے پڑے تھے اور میری بیٹی کے چہرے پر مجھے بالکل بھی کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے مارے بندے اسٹیج پر بیٹھی تھی، نہ صرف شادی کے دن بلکہ ولیمے کے دن بھی یہ مشکل شادی کے دن بھی گزار رہی تھی۔ رسم کے مطابق تیسرے دن میں اپنی بیٹی کو مکلاوے لے کر آئی، جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ میرا داماد بن گیا تھا، اس لیے اسے بھی ساتھ لے کر آئے۔ لیکن اس سے اگلے دن جب میری بیٹی اور داماد واپس جانے لگے تو میرے شوہر نے ضد شروع کر دی کہ وہ بیٹی کے ساتھ جائیں گے اور بیٹی کے گھر میں ہی رہیں گے۔ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹیوں کے گھر رہتے ہیں بابا اچھے نہیں لگتے، اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی میں پیچھے اکیلی ہو جاؤں گی۔ ہزاروں باتیں، ہزاروں مصلحتیں سمجھائیں، لیکن وہ تو ہمیشہ سے بہت ہی ضدی تھے، اس لیے سامان پیک کر کے چلے گئے اور میری انہوں نے ایک نہ سنی۔ اب میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، ہر وقت دھیان بیٹی میں لگا رہتا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر کے گھر تھا اور اس کو اب وہیں رہنا تھا۔ اب میں ان ماؤں سے بالکل نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پٹیاں پڑھاتی اور ان کو غلط راستہ دکھاتی۔ میں تو اپنی بیٹی کو جب بھی فون کرتی ایک ہی بات سمجھاتی، کچھ بھی ہو اب وہ تمہارا شوہر ہے اور وہ گھر تمہارا ہے، اس لیے شوہر گھر پر پورا دھیان دینا۔ لیکن میری بیٹی جب فون کرتی تو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور بہت ہی پریشان ہوتی۔ اسے سمجھاتی، دلاسا دیتی، لیکن ماں ہوں، اس کو روتا دیکھ کر مجھے بھی پریشانی رہتی۔ بیٹی سے کہتی اپنے باپ سے بات کراؤ تو وہ ہمیشہ کہتی کہ وہ دوسرے کمرے میں ہی ہے، کبھی کہتی کہ گھر پر نہیں ہے۔ میں تو بیٹی کے گھر جاتی نہیں تھی کیونکہ مجھے ایسی بیٹی کے گھر میں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دوسرا، مجھے پہلے ہی شرمندگی تھی کہ میرا شوہر اپنا گھر چھوڑ کے جا کے بیٹی کے گھر بیٹھ گیا ہے، نہ جانے میرا داماد کیا سمجھ رہا ہوگا۔ اب بھی ادھر میں منہ اٹھا کر چلی جاؤں گی تو کیا سا اثر پڑے گا میری بیٹی کی عزت کا؟ وہ میری بیٹی کی عزت کرے گا؟ اسی وجہ سے دل پر پتھر رکھ کر بیٹھی رہتی۔ جب بھی شوہر کو فون کرتی تو ایک ہی بات کہتے کہ میں یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوں، بیٹی بھی خوش ہے، ہر وقت اس کا اور میں اور میرا داماد مل کر خیال رکھتے ہیں۔ اس کو کہتی کیوں رو رہی ہوتی ہو، پریشان ہوتی ہو؟ تو کہتے نہیں کہ تم سے بات کرتے ہوئے روتی ہوگی، تمہیں مس کرتی ہوگی اس لیے روتی ہے۔ کوئی بات نہیں، بہت خوش ہے وہ، مطلب مجھے خالی دلاسا دیتے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بیٹی خوش بالکل نہیں ہے۔ اگر کہتی کہ ادھر آ جاؤ تو آنے سے منع کرتے، مجھے گھر اکیلا ہو گیا، تم گھر میں ہی رہو۔ کبھی کبھی 2 گھنٹوں کے لیے میرا داماد بیٹی کو لے کے آتا ہے اور مجھے ملوا جاتا۔ اب داماد کے سامنے بیٹی سے کیا سوال کرتی؟ وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے ادھر ادھر چھوڑ سکتا تھا، اس لیے میں بیٹی سے بہت تفصیلی بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اب اس کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں میں تو کوئی بھی لڑکی اپنے سسرال میں سیٹ ہو جاتی ہے، لیکن میری بیٹی ابھی بھی فون کر کے روتی تھی، کہتی تھی ماں مجھے یہاں سے نکال لو۔ شوہر مجھے کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور داماد کو فون کر نہیں سکتی تھی
کہ اسے फ़ون کر کے میں کیا کہوں گی کہ میرا شوہر اس کے سر پر جا کر مسلط ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو فون کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے تھوڑا سا تو بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں ہر وقت روتی رہتی ہو؟ میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی، تم میرے گھر آتی ہو تو تمہارے ساتھ داماد ہوتا ہے، میرا اس لیے بہت زیادہ لمبی تفصیل سے بات نہیں کر سکتی، تم فون پر تو بتاؤ آخر مسئلہ ہے کیا؟ اتنے دن گزرنے کے بعد تم ابھی تک گھر میں سیٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ ماں میں کیا سیٹ ہوں گی گھر میں، جب کہ میرا باپ اور میرا شوہر 24 گھنٹے نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب باتیں اور چیزیں اڑاتے رہتے ہیں، اور میں تو اس کے گھر میں ایک فالتو سامان کی طرح پڑی ہوں، اور وہ دونوں ہر وقت راز و نیاز میں لگے رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں، وہ تو رات کو سوتا بھی ابا کے پاس ہے، وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، آدھی رات تک نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب تو مجھے شدید پریشانی ہو گئی کہ میرا شوہر کیا کرتا پھرا ہے، شاید اسی لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے لنگڑے سے بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب تو مجھے اس سے سوال کر ہی لینا چاہیے، بیٹی کے گھر خود جاؤں اور جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ میں ایک دن کسی کو بھی بتائے بغیر بیٹی کے گھر چلی گئی۔ اپنی آمد کی اطلاع میں نے بیٹی کو بھی نہیں دی تھی کہ کہیں اس کے چہرے کی خوشی سے میرے شوہر اور داماد کو کوئی اندازہ نہ لگانا پڑ جائے۔ جب بنا اطلاع دیے گھر میں گئی تو میری بیٹی کچن میں تھی، اس لیے وہ مجھے سامنے نظر نہیں آئی، لیکن ایک کمرے سے مجھے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اور ایک آواز تو میں نے پہچان لی کیونکہ وہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ اس لیے میں کمرے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی میں نے جا کر کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو سامنے جو میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلنے کو کافی تھا۔ میں وہیں سے الٹے قدموں لوٹ آئی۔ بیٹی کو میں نے ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں نہیں ملی، شاید کمرے میں ہوگی، لیکن جو میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اب ایک سیکنڈ بھی ادھر رک سکوں، اس لیے فوراً گھر واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے ہماری بیٹی کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے، اور وہ سب کچھ کیا تھا؟ آخر میرا شوہر اتنی عجیب و غریب ضد کر کے اپنی بیٹی کو کیوں بہانا چاہتا تھا؟ اس جیسے ہزاروں سوال میرے دماغ میں اودھم مچا رہے تھے۔ جب میرا دماغ تھوڑا سا اپنی جگہ پر آیا، میں نے ہر چیز سوچی تو میں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ مجھے ابھی کے ابھی جا کر سوال کر لینا چاہیے، کیونکہ میں تو وہ سب دیکھ کر اس ٹائم شاک ہو گئی تھی، اس لیے پلٹ آئی۔ لیکن اب میں نے اپنے دماغ کو سمجھا لیا۔ میں دوبارہ سے بیٹی کے گھر گئی، لیکن اس وقت تینوں باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بیٹی تو بہت خوش ہوئی اور داماد نے بھی خوشی کا اظہار کیا، لیکن میرے شوہر نے بالکل خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا یہاں مت آنا۔ میں کھانے کی میز پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی اور کہا کہ کھانا کھا لیں پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بیٹی برتن سمیٹنے لگی، لیکن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے آئی جہاں پر میرا شوہر اور اس کا شوہر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں کھانے کی میز پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے اور میری بیٹی کو دھوکہ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے کہا، کیسا دھوکہ؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں دیکھ چکی ہوں، میں کچھ دیر پہلے بھی آئی تھی، جب میرا داماد اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر ہاتھ میں پستول لے کر نشانہ بنا رہا تھا، اس لیے مجھے شرافت سے بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسری صورت میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤں گی۔ میری بیٹی بھی یہ سن کر حیران ہو گئی اور میرے شوہر نے یہ سن کر کہا، یہ سب کچھ ہم لوگ کچھ عرصے تک آپ کو بتانا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو غلط سوچنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو سچ بتا ہی دیا جائے، اور یہ سچ ہے کہ میرا یہ داماد نہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہماری بیٹی تقریباً 2 سال کی تھی تو تم کسی بات پر جھگڑا کر کے اپنے میکے چلی گئی تھی اور پیچھے میری بیٹی میرے پاس تھی۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، میں 1 ہفتے کے لیے میکے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، ہاں اسے 1 ہفتے میں ایک بہت ہی قریبی دوست تھا جو کہ کینسر کی وجہ سے آخری اسٹیج پر تھا، اور اس نے مجھ سے دوستی کا وعدہ دے کر کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے کے ساتھ کر دوں۔ مرنے سے پہلے یہ خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا، صرف 1 گھنٹے کا وقت ڈاکٹر نے دیا، اور 1 گھنٹے سے پہلے بھی مر سکتا تھا، اس لیے ہسپتال کے کمرے میں نے اپنی بیٹی کا
نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا اور نکاح کے ٹھیک 15 منٹ بعد میرا دوست مر گیا تھا۔ اس وقت میری بیٹی بہت چھوٹی تھی اور میرے دوست کا بیٹا بھی، لیکن اس کا ایک پاؤں خراب تھا، وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی لنگڑے لڑکے سے کروں گا، کیونکہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی تھی جہاں اس کی امی کا گھر ہوا کرتا تھا، اور میرے ان سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن میں نکاح پر نکاح کیسے کر دیتا؟ اپنے طور پر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی چکر میں اس اچھے رشتوں کو انکار کر رہا تھا، اور میں نے اس لیے وہ عجیب و غریب شرط رکھی تھی کہ میں کسی لنگڑے سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا داماد ٹھیک ہو گیا ہے یا ویسے ہی لنگڑا کر چلتا ہے۔ اگر لنگڑا کر چلتا ہوگا تو میری بیٹی اسے قبول نہیں کرے گی، لیکن میری عجیب سی شرط تھی کہ بعد وہ اسے قبول کر لے گی۔ پھر بڑی مشکل سے میرا ان سے رابطہ ہوا، اور اس کی ماں کو مرے ہوئے بھی 8 سال ہو گئے ہیں۔ اس لڑکے کو تو یہ معلوم تھا کہ اس کا بچپن میں نکاح ہوا ہے، لیکن کس سے ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، وہ لڑکی اسے کچھ معلوم نہیں تھا، اور یہ بھی اپنے طور پر اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طرح جب میں نے اس سے رابطہ کیا اور سارے ثبوت دکھائے تو اس نے شادی کی پیشکش کی۔ میں نے اس کو کہا یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ خود رشتہ لے کر آؤ، میں اپنی بیٹی کی دوبارہ سے شادی کروں گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ لڑکا بہت پہلے ہی آسٹریلیا سے واپس آ چکا ہے اور اس نے یہاں آ کر آرمی جوائن کر لی ہے۔ یہ پیدائشی لنگڑا نہیں تھا، بس ویسے ہی بچپن میں لنگڑا کر چلتا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس لیے اس نے صرف آرمی ہی جوائن نہیں کی بلکہ اس نے انٹیلیجنس جوائن کر لی ہے۔ اب یہ ایک جاسوس ہے جو اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا، اور ان دونوں ایک ہائی پروفائل مشن میں مصروف ہے۔ اسی لیے اپنی بیٹی کی حفاظت کی غرض سے میں ان کے گھر آ گیا ہوں۔ یہ کبھی رات کو اٹھ کر چلا جاتا ہے اور کبھی رات بھر گھر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ہم تو بس اس کے مشن ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ تم دونوں کو حقیقت بتا سکیں۔ اب آپ دونوں ایک وعدہ کریں کہ اس راز کو راز ہی رکھیں گے، ورنہ ہمارے داماد کی زندگی کو تو خطرہ میں ہوگی، ساتھ ہم سب کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ اپنی خوبصورت داماد کو اتنی اچھی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میرا داماد تو بہت اچھا تھا، میری بیٹی کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں کسی آرمی والے سے شادی کروں۔ اللہ نے اس طرح اس کا خواب پورا کر دیا تھا، اور میرے اوپر تو اب شکرانہ واجب ہو گیا تھا۔